جو تھا کے لائے تھے پال کی خدیجہ کی حد ہے وہ بھی کرتے ہیں. اور شعر دیکھیے گا. عصمت و طہارت سے رب پاک میں بھر دی. عصمت و طہارت سے رب پاک نے بھر دی. مانگ بھی خدیجہ کی گود بھی خدیجہ کی حد ہے وہ بھی کرتے ہیں ہم سری خدیجہ کی. نائب بھلوی صاحب کا یہ کلام ایک شعر اور سماعت کروائیں پھر انشاءاللہ زمانے کے امام کی بات ہم کو بھی بتائیں. زر یہاں بھی کام آیا ننھے ننھے بندوں کا. زر یہاں بھی کام آیا ننھے ننھے بندوں کا. کربلا میں لوٹ آئی کم سنی خدیجہ کی. کربلا میں لوٹ آئی کم سنی خدیجہ کی حد ہے وہ بھی کرتے ہیں. چلیے زمانے کی موت کی بات ہم تیزی کے ساتھ چار سے حدیثے کے پیش کر دیتا ہوں. تم جا کے لبے دریا مولا کو صدا دینا. کچھ موتی عقیدت کے پلکوں سے گرا دینا. کہنا کہ تڑپتے ہیں اب آپ کی شیدائی. یہ کہہ کے عریضے کو پانی میں بہا دینا. صلوات علی محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے اور اس مہینے کی رحمتوں و برکتوں کے حصول کے لیے
ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان، بے پناہ نعمتیں نصیب فرمائیں. خدا کسی بھی عدد کو شمار کرنے کے لیے خدا بہت ہے. اور نفیس ایک فرمان ہے مولا امیر المومنین کا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. امام نے خدا متعال کی طاقت احصاء یعنی اس کے شمار کرنے کی قدرت کو ایک جملے میں بیان کیا. فرمایا خدا وہ ہے جو جنگل کے درختوں کی چھالوں، یہ ابھی تک میں نے 2-3 پیرامیٹرز امام کے قول سے نقل کر دی. جنگل کتنے دنیا میں جنگل ہیں؟ 2.5. ان جنگلوں میں کتنے درخت ہیں؟ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں؟ کروڑوں سے زیادہ شاید ہو گئے ہوں. ان درختوں کی چھالوں کی سوراخوں میں موجود مچھروں کے پروں کے ہلنے کی تعداد کو بھی خدا جانتا. یا اللہ، بھائی جنگل میں کتنے درخت ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے. ان درختوں میں چھالوں میں کتنے سوراخ ہوں گے، ان سوراخوں میں کتنے مچھر ہوں گے، اور ان مچھروں کے پر کتنی دفعہ ہلتے ہوں گے. جو خدا یہ سب جانتا ہے وہ میرے آپ کے اعمال نہیں جانتا. ہمارے اعمال ہیں کیا کیا. میں بہت تیزی سے موضوع کی طرف آؤں گا. آج کے لیے ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ یہ کہ دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کریں. اسلام کا اس پہ پرسپیکٹو کیا ہے، اسلام اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے، اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. لیکن ذرا سا اپنے ذہن کو تیار کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جو کچھ ہم لوگ زندگی میں انجام دیتے ہیں وہ سب اعمال کا حصہ ہے. اعمال صرف جسمانی نہیں ہوتے، اعمال ذہنی ہو سکتے ہیں، اعمال فکر میں ہو سکتے ہیں. نیت خود ایک عمل ہے اور سب سے اہم عمل ہے. اچھا اب نیت کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ اگر میں اپنے ہاتھ سے کچھ کرتا ہوں تو آپ کو میرا ہاتھ نظر آتا ہے. اگر میں کچھ بولتا ہوں تو آپ کو میرا کہا ہوا سنائی دے گا. اگر میں کچھ دیکھتا ہوں تو شاید آپ کو نظر نہ آئے کہ میں کہاں دیکھ رہا تھا، لیکن بہرحال میری آنکھیں ہلیں گی، کچھ تو ہوگا. لیکن جب میں سوچتا ہوں تو کیا ہے؟ پھر آپ کو کچھ نہیں پتا. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ خدا ہم سب کی فلم بنا رہا ہے، قیامت کے دن ہماری فلم دکھائے گا، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ دنیا کی کوئی فلم نیت کو کاپی نہیں کر سکتی. بھائی فلم کیا کر لیتی ہے؟ آپ ٹی وی کیمرہ لگائیں یہاں پر، یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے، یہ میرے وجود میں صرف مادی حصے کو یہ کیچ کر سکتا ہے، یہ کیمرے کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے، لیکن میری نیت کیا ہے اس کو تو یہ نہیں کر سکتا. جبکہ نیت بھی عمل کا حصہ ہے. اور خدا متعال فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کوئی ایک ذرہ نیکی کرے گا، عمل انجام دے گا. عمل کے اندر کیا شامل ہے؟ نیت بھی شامل ہے. اور ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ انسان کے زیادہ تر اعمال جن کے اوپر جزا ملتی ہے، جن کے اوپر سزا ملتی ہے، وہ ذہن سے ہی ہوتے ہیں، جسم سے کم ہوتے ہیں. جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک، بھئی آپ دیکھیں اپنی نماز کے اندر
آپ کا جسم کتنے فٹ ہلتا ہے؟ جسم نہیں ہلتا زیادہ. کیا ہوا؟ آپ جہاں پہ کھڑے تھے اسی کے آس پاس کہیں ادھر ادھر ہوں گے، 2 قدم بھی آپ بڑھائیں گے نماز باطل ہو جائے گی آپ کی. تو آپ نے وہیں اٹھنا بیٹھنا ہے کہیں، صحیح ہے. تو کتنے آپ نے حرکت کر لی جسمانی؟ کچھ بھی نہیں کی، تھوڑی سی کی ہے، صحیح ہے. اور خداوند متعال فرما رہا ہے اپنے نبی کی زبان میں کہ یہ نماز مومن کے لیے معراج بن سکتی ہے. معراج کتنا فاصلہ ہے؟ آسمان تک کا فاصلہ ہے معراج. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ. معراج کا فاصلہ ہے. خداوند متعال نبی کی زبان سے فرماتا ہے کہ یہ تم نماز کے اندر معراج حاصل کر سکتے ہو. اچھا یہ کہاں سے حاصل کریں؟ جسمانی لحاظ سے تو اتنا صحیح ہے ہم لوگ، نیت سے. بس نیت اصلی عمل ہے، اور وہ عمل کسی کیمرے میں نہیں آئے گا، وہ صرف خداوند متعال اس نیت کو ریفلیکٹ کر رہا ہوگا. البتہ جلدی سے اس بات کو عرض کرتے ہوئے موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ میکینزم ہمیں نہیں پتہ کہ اچھی نیت جنت کا محل کیسے بناتی ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم. بری نیت کھڑی ہوئی فصل کو کیسے جلاتی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے گئے، ایک جگہ پہ ایک فصل دیکھی اگی ہوئی تھی، گویا اگلے ہی لمحے میں یا کچھ دیر کے بعد دیکھا اس میں آگ لگی ہوئی تھی. پھر دیکھا دوبارہ فصل لگ رہی ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ اب یہ ایک مرحلہ ہے کہ نبی سمجھانے کے لیے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیا ہے؟ خود جبرائیل جو ہیں وہ نبی کے شاگرد ہیں، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے نبی یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ کچھ کام اچھے انجام دیتے ہیں، پھر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جتنا کیا تھا سب میں آگ لگا دیتے ہیں. یہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یہ جو ہم کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ آگ لگا دیتے ہیں، یہ ہم کوئی تیلی نہیں سلگاتے ہیں، یہ ہم اپنی نیت سے لگاتے ہیں. اور یہ جو آگ ہے یہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. کل پرسوں میں عرض کر رہا تھا کہ جو حمالۃ الحطب ابو لہب ہے، اس کی آگ قیامت میں ظاہر نہیں ہوگی، اس کے ساتھ چلتی تھی، تبھی اللہ کے نبی نے اس کو ابو لہب کہا تھا. ابو لہب اسی لیے کہا تھا کہ اس کی آگ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھی. تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ ابو لہب ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ابو لہب ہے نا، ایک تو اس کی آگ ہے، لیکن یہ اس کی آگ اتنی عجیب آگ ہے کہ یہ اس کے ہاتھوں کو بھی جلا دے گی، اس کے ہاتھوں کو توڑ دے گی. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کیسے ایک آگ جو نیت سے لگتی ہے وہ ان ہاتھوں کو توڑ دیتی ہے جو جسمانی وجود شمار کیے جاتے ہیں. تو میں نے جو نیت سے آگ لگائی ہے نعوذ باللہ تعالی، وہ میری ساری طاقتوں کو جلا سکتی ہے. جیسے ابو لہب کی آگ نے اس کی ساری طاقتوں کو جلا دیا. اس کی ساری طاقت کیا تھی؟ مکے کی چودراہٹ، اس کا خاندان، اس کی دولت، اس کی اولاد، سب کچھ اس کی اس نیت کی آگ نے غارت کر دیا. نیت کی طاقت اتنی ہے. اچھا اب مجھے طے کرنا ہے بھئی مجھے دنیا میں کامیابی چاہیے. اچھا یہاں کوئی ہے چور بھی چوری کرنے نکلتا ہے تو کامیابی چاہتا ہے یا ناکامی چاہتا ہے؟ چور بھی نکلتا ہے تو کامیابی چاہتا ہے. ہم ناکامی چاہیں گے؟ ہم کیوں ناکامی چاہیں گے بھائی؟ ہم کامیابی چاہیں گے. صرف یہ طے کر لیں کامیابی آپ کے نزدیک کامیابی ہے کیا؟ آپ کو دنیا کی کامیابی چاہیے؟ کس بے وقوف کو نہیں چاہیے؟ میں نے بتایا چور کو بھی چاہیے بھائی، ڈکیت کرنے والے کو بھی کامیابی چاہیے. مجھے کامیابی نہیں چاہیے، میں کوئی احمق ہوں کہ نہیں چاہیے، مجھے کامیابی چاہیے. پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ کامیابی کہتے کسے ہیں. اب ممکن ہے ہمارے کو سننے والا اس نے ہمارا جو ٹائٹل دیکھا ہو تو اس میں لکھا ہو، اس نے سوچا ہو کہ مولانا مجھے یہ بتائیں گے پیسہ کہاں سے بنے گا. یہ تو پہلے سے ہی سمیٹ رہے ہیں، یہ تو پہلے سے ہی جا رہے ہیں آخرت کی سمت، تو یہ ٹاپک سے باہر ہو گیا. رک جاؤ بھی آخر تک فیصلہ ہو جائے گا. پہلے ہی دیکھ لیں کامیابی کسے کہتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ دیکھنا ہے کامیابی کسے کہتے ہیں، تو مجھے ایک اور بات دیکھنی پڑے گی، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ میں کون ہوں. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے صلی علی محمد محمد وعجل فرج. صاحب ہمارے ایک استاد، بعض لوگ اتنے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کہنا کہ ہمارے استاد، یہ ان کی کسر شان ہوتی ہے کہ دنیا یہ کہے کہ
اتنے بڑے استاد کا نالائق شاگرد نہیں ہونا چاہیے تھا اتنا پھر اس کو. تو استاد کہتے ہوئے اسی لیے جب میں کہتا ہوں کسی کو ہمارے استاد تو پھر بعد میں نام نہیں بتاتا کہ اس بیچارے کی کسر شان نہ کر دوں کہ یہ کیا کر دیا. بہرحال ہمارے ایک استاد تھے, وہ ایک مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی گیا ایک کارخانے کے اندر اور اعتراض کرنے لگا, کہنے لگا بھائی یہ کیسا کارخانہ ہے, یہاں جو تم چیزیں بنا رہے ہو یہ ساری فضول بنا رہے ہو, ان کا کوئی استعمال نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یہ تم لوگ کو کیا ہو گیا, تم لوگوں کو بچوں کا دماغ ہے کیا؟ ایک گاڑی میں 4 ٹائر لگتے ہیں, وہ چاروں ٹائر ایک سائز کے ہونے چاہیے. ایک ٹائر تم لوگ بڑا بنا رہے ہو, ایک ٹائر چھوٹا بنا رہے ہو, یہ تم کیسی گاڑیاں بنا رہے ہو؟ لوگ سنتے رہے اس کی, چلاتا رہا یہ تم لوگ ہو تم لوگ وہ. آخر میں جب ساری کہانی ختم ہو گئی, ایک انجینئر اس کے پاس آئے گا, کہنے گا سر سوری یہ ٹریکٹر کا کارخانہ ہے. یہاں ٹریکٹر میں 2 ٹائر چھوٹے ہوتے ہیں, 2 بہت بڑے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو آبجیکشن کرنے والا ہے یہ اپنے دانش میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے, میں بڑا انجینئر ہوں میں, اور جو سامنے بیٹھے ہیں کیا ہیں, یہ سب پاگل ہیں, احمق ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا. اس کا صرف ایک جواب تھا, پہلے تم اس بات کو پہچان لو یہاں جو گاڑی بن رہی ہے وہ ہے کیا. صحیح ہے, آپ کو کامیابی چاہیے, مجھے کامیابی چاہیے, سب سے پہلے یہ پہچان لو ہم ہیں کیا. پھر ہم یہ طے کریں گے ہمارا ٹائر چھوٹا ہونا چاہیے یا ہمارا ٹائر بڑا ہونا چاہیے, یہ بعد میں طے کریں گے. پہلے یہ طے کر لو ہم کیا ہیں. تو اب اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے, میں جملات اس لیے بھی بہت زیادہ دہراتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ کچھ پتہ ہے بھی نہیں, اور اس خاطر بھی دہراتا ہوں ان جملوں میں عجیب جادو ہے, عجیب جادو ہے. مولا کا ایک فرمان ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد عجل فرج. انما خلقتم للبقاء لا للفنا. تم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے ہو, فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. انما تنقلون من دار الى دار. تم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے جاؤ گے, کر دیے جاؤ گے, ایک جگہ ہوگی پھر ایک اور جگہ. فخذوا من ممرکم لمقرکم. تو تم اپنے گزرنے والی جگہ سے وہ اٹھاؤ جو تمہاری منزل پہ تمہارے کام آئے. یہ 3 پیرامیٹرز ہیں یہاں پہ, 3 جملے ہیں یہاں پہ, بڑے خوبصورت ہیں یہ. نمبر 1, انما خلقتم للبقاء لا للفنا. تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو, فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. میں آپ کو بھائی بن کر, دوست بن کر, ساتھی بن کے ایک جملہ عرض کروں گا, کاش ہمیں یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. یہ پہلا جملہ, تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو, فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو. اگر یہ پہلا جملہ ہمیں سمجھ میں آ جائے نا, تو کل والی مثال ذہن میں رکھیے گا. آپ کو میں نے 5 ملین لیٹر پانی دیا تھا, کافی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, کافی نہیں ہے. کیوں؟ اگر ابد کے لیے پانی چاہیے تو پھر 5 ملین لیٹر کم ہے, اگر ابد کے لیے چاہیے. اور امام کیا فرمانا ہے؟ خلقتم للبقاء لا للفنا. تم بقا کے لیے خلق ہو, فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, بس تمہیں کامیابی بقا کے لیے چاہیے یا فنا کے لیے چاہیے؟ بھئی اگر میں خلق ہوا ہوں بقا کے لیے, یہاں پہ ایک اور ظرافت ہے اور ایک لطافت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ گلاس ہے, اس کو مٹی کے نیچے دبا دیں نا, یہ نیچر کے اندر ڈیگریڈ نہیں ہوگا. یہ شیشہ ہے, اسے کچھ نہیں ہونے والا. یہ 1000 سال بھی پڑے رہے گا نا, یہ ایسے ہی رہے گا, مٹی سے کچھ نہیں کر پائے گی. روٹی کا ایک ٹکڑا دبا دو, ہفتے بھر میں شاید غائب ہو جائے. انسان کی باڈی ہم لوگ دباتے ہیں, کچھ سالوں میں ختم ہو جاتی ہے. البتہ اچھے لوگوں کی باقی رہتی ہے. شیخ صدوق کی قبر شاہ عبد العظیم کے مزار کے اطراف میں شہر رائے کے اندر شیخ صدوق کی قبر 1000 سال کے بعد نکلی تھی. 1000 سال کے بعد ناخن کے اوپر جو خضاب لگا ہوا تھا وہ باقی تھا. اللہ اکبر, 1000 سال کے بعد ناخن کا خضاب باقی تھا. اچھا یہ آپ کہیں گے یہ بڑی دور کی بات ہو گئی, شیخ صدوق 1000 سال پہلے مرے تھے. آغا میں نے ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا, ہم کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. ایک دفعہ مجلس پڑھنے گیا, ایک جگہ پہ ایک بندہ خدا مجھے لے گیا. اس نے بعد میں بتایا میری ماں ذاکرہ ہے جس کی آپ مجلس پڑھنے آئے. اچھی بات ہے, الحمدللہ, ہمارے لیے فخر کی بات.
پھر خیر ایک جگہ بات ہوئی، میرا سر پھرا، دماغ میں تھوڑا سا سختی کرنے لگا، تو اس نے کہا کہ مولانا آپ کا موڈ خراب ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک دو باتیں اپنی ماں کے بارے میں سناتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے خاموش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرو۔ تو اس نے پھر مجھے سنایا، کہنے لگا مولانا میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جدہ میں۔ وہ بھی عجیب کہانی، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ یہ جو فورم جس کے اوپر ہم تقریر کر رہے ہیں، یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ایک گروپ ہے جس کے لیے ہم یہ تقریر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال جدہ میں ہوا تھا، میں ان کو پاکستان لے کے آیا تھا، یہ خود پی آئی میں کام کرتے تھے۔ تو کہنے کہ میں ڈیڈ باڈی جب پاکستان لایا، اور پاکستان میں اس لیے لایا کہ میری والدہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے کربلا میں دفن کرنا، یا وادی سلام میں خود کنفیوز ہو رہا ہوں، شاید کربلا کا تھا، وادی سلام کا مجھے یاد نہیں آ رہا، عراق میں دفن کرنا بہرحال۔ تو کہنے کہ اب وہ جنگ ہو رہی تھی ایران عراق کی، تو ہم تو لے جا نہیں سکے۔ تو کہنے لگا کہ میں جدہ سے اپنی ماں کے جنازے کو لے کر کراچی لے آیا۔ میں نے کہا میں یہاں امانتاً دفن کر رہا ہوں، جب بھی مجھے موقع ملا میں لے کے جاؤں گا۔ خود پی آئی میں تھی۔ کہنے کہ ہم لے کے آئے جناب۔ کہنے کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے جب آپ کسی کو کافن لے کے جاتے ہیں تو وہ ویٹ ہوتا ہے کہ بھائی اس باڈی کا وزن کتنا ہے۔ کہنے وہ ویٹ ہوا تھا، وہ ہمیں یاد تھا۔ کراچی لائے، ان کو دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہنے کا ایک ٹائم کے اوپر جنگ ختم ہو گئی، میں فوراً عراق پہنچا، ان سے بتایا میری ماں کا جنازہ منتظر ہے۔ بڑی چیخ لے دے، کہنے کہ بالآخر ہمیں پرمیشن مل گئی۔ کہنے کہ جس دن وہ قبر کھودنے لگے، کہنے کا کہ میرا ایک آفیسر تھا اور وہ ہماری مکتب فکر کا نہیں تھا، تو کہنے کا کہ میں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو مٹی ہے نا، یہ میری ماں کو ٹچ نہیں کرے گی۔ 2 سال بعد نہیں کھودو، 20 سال بعد بھی کھودو گے نا، میری ماں کی لاش کو مٹی ٹچ نہیں کرنے والی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ایسی باتیں نہیں کرو، ماں کی محبت سب کو ہوتی ہے، لیکن اس طرح باتیں نہیں کرو۔ کہنے لگا میں تم کو بتا دوں، اگر میری ماں کی لاش کو مٹی نے چھیڑا میں دین چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ صرف عبادت میں دیکھا ہے، اگر اس کی بھی لاش خراب ہونی ہے تو میرا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ خیر وہ مینیجر نے اس کو سمجھایا، نہیں ایسے نہیں کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کہنے لگا ہم نے 2 سال بعد لاش نکالی ہے اور ہم عراق لے کر گئے۔ کہنے لگا مولانا خدا شاہد ہے، مثلا میں اپنی طرف سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے، کہنے لگا مولانا 2 سال میں صرف 2 کلو وزن کم ہوا تھا۔ ہاں اگر میں جنازہ مثلا 72 کلو کا دفنایا تھا نا، تو 70 کلو کا ہم نے واپس نکالا ہے جنازہ 2 سال کے اندر۔ اور کہنے کا اتنا فریش تھا کہ وہ جو مینیجر وہاں پہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ بھائی تو کہہ رہا تھا مٹی میری ماں کی لاش کو کچھ نہیں کرے گی، تو کہنے کا مجھے تو لگ رہا ہے ان کی روح کو بھی کچھ نہیں کیا، مجھے تو لگ رہا ہے روح ہے ابھی اندر۔ کہنے کا کیا تو چہرہ اتنا فریش ہے کہ جیسے روح بھی باقی ہے ابھی، مٹی تو چھوڑ وہ جسم کو کچھ کرتی۔ اس کے بعد بھی عجیب کہانی ہے، میں کیا کروں، میں بار بار دل چاہ رہا ہے تو سا بتا دوں۔ بھارت یہ کہنے لگا میں پہنچا ہوں وہاں عراق، پیپرز لے کے میں باہر آیا کہ اب میں نکالوں کافن کیسے نکالوں، مجھے عربی نہیں آتی، یہ لوگ اتنا۔ کہنے کا ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے کا کیا ہے تم کوئی لاش لائے ہو کیا؟ کہنے کا ہاں میں لے کر آیا ہوں۔ کہنے کا لاؤ پیپر دکھاؤ۔ کہنے کا میں نے اس کو پیپر دکھایا، وہ لے کے فوراً ٹرمینل کی بلڈنگ میں چلا گیا۔ کہنے کا میں پریشان کہ میں تو باہر آ چکا ہوں، گویا چیک آؤٹ کر چکا میں تو ایئرپورٹ سے، اور یہ میرے پیپر لے کے غائب ہو گیا، اب میں جاؤں گا کہاں؟ اور پیپر کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، اب میں کسی کو کیا بولوں گا؟ کہنے کا پریشانی کے عالم میں ایئرپورٹ جانے لگا تو انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا تم کیسے اندر آ سکتے ہو؟ کہنے کا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا وہ بھائی کافن گاڑی کے اوپر باندھے ہوئے لے کر آ گیا۔ کہنے لگا چلو، کہنے لگا چلتے ہیں بھائی۔ اس کو پتا تھا کہاں جانا ہے، وہ لے کے گیا جہاں پہ جانا تھا، کربلا یا نجف۔ پہلے روزے کے اس نے چکر لگائے۔ کہنے لگا اب میں اس کو مسلسل کہہ رہا ہوں بندے خدا چکر لگانے میں دیر مت کرو، جلدی سے چلو قبرستان، مغرب ہونے والی ہے، ہم رہ نہ جائیں، پھر ساری رات کہاں رکھیں گے ہم۔ کہنے لگا وہ میری سنتا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا نہیں یہ ادب ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ 7 چکر لگانے ہوں گے۔ کہنے لگا چکر لگوائے، قبرستان پہنچے۔ کہنے لگا میری حالت یہ خراب کہ بھائی لاش دفن ہونی ہے، قبر کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، گورکن چاہیے ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے بس وہ بندہ لے کے مجھے وہاں پہ کھڑا کرتا ہے قبرستان، پہلے سے یہ گورکن تیار کھڑا ہے، اور بس اس نے جا کے وہاں پہ گاڑی لگائی، کفن اتارا، اس کو کہا دفناؤ، تو اس نے دفنا دیا۔
دفنانا شروع کیا، کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے کام نبٹتے جا رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ تھوڑی دیر میں تلقین کا ٹائم آیا تو اچانک کہنے کا یاد آیا مجھے تلقین تو میں لایا نہیں اپنے ساتھ، میں کیا پڑھوں گا اب تلقین؟ تو کہنے گے کہ تھوڑی دیر میں ایک سید آئے میرے پاس، کہا میں پڑھاؤں گا۔ کہنے گے وہ اتنے سید نے اتنا جلال تھا کہ میری ہمت نہیں ان کو بولوں تم نامحرم ہو، آپ کیسے اتر رہے ہو اندر؟ کہنے گا میری ہمت نہیں ہوئی، وہ سید نیچے اتر گئے، انہوں نے جا کے تلقین بھی پڑھا دی۔ کہنے کہ تلقین پڑھائی تو اس وقت تک میری حالت غم کے مارے ختم ہو گئی تھی، بس جب مٹی ڈالنا شروع کیا تو کہنے کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا، میں مٹی پہ گر گیا، میں روتا رہا، کتنی دور رویا اللہ جانتا ہے۔ کہنے کا بس جب رو کے اٹھا ہوں، نہ وہ گورکن، نہ وہ ٹیکسی والا، نہ وہ سید۔ کہنے کا میں 5 دن تک، پتہ نہیں 4 دن تک کتنے دن تک میں وہاں پہ رکا، ہر دن میرا ہر وقت یہی کام تھا، میں لوگوں کے پاس ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں پوچھتا تھا، ہر ایک سے ٹیکسی ڈرائیور تھا، مجھے ایئرپورٹ سے لے کر آیا، بندے نے پیسے بھی نہیں لیے مجھ سے، میری ماں کا جنازہ لایا تھا، کم از کم پیسے تو لے لیتا۔ کہنا وہاں صاحب مجھے کوئی نہیں ملا بندہ، اور میں ایسے ہی گھر آ گیا ہوں۔ یہ عراق کا واقعہ نہیں ہے، یہ خاتون کراچی میں رہتی تھیں، کوئی عالمہ فاضلہ نہیں، سید الشہداء کی چاہنے والی تھی۔ ہاں یہ اس دنیا کی بات ہے، یقین مانو میں زیادہ ان چیزوں کے پیچھے جانے والا بندہ نہیں ہوں، کم از کم 3 کیسز میں آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں کہ جو کراچی کے کیسز، بعض اوقات میں عراق و ایران کی واقعات سناتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں مولانا یہاں کراچی میں کوئی دم نہیں ہے، بہت دم ہے بھائی، اہل بیت کے چاہنے والے یہاں بھی ہیں، اور ایسے نہیں کراچی میں، مثلا ہر جگہ ہے اہل بیت کے چاہنے، تو میں کراچی اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، لاہور میں، فیصل آباد، پرانے نئے علاقے سب میں چاہنے والے ہیں، ملتان میں سب میں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ رحمتیں اہل بیت اطہار کی نظر آئے لطف اب ہم پہ نہیں پڑ رہی، نہیں ہے، اگر ہم اہل ہیں ابھی بھی پڑے گی، اگر ہم اہل ہیں تو ابھی بھی پڑے گی، صحیح۔ یہ برسبیل تذکرہ بیچ میں آ گیا، امام کے فرمان پہ واپس آتے ہیں اور موضوع کی طرف کہ دنیا میں کامیابی کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ بھئی شیشہ آپ مٹی کے نیچے دفنا دیں، 1000 سال بھی پڑا رہے بظاہر کچھ نہیں ہونے والا، شیشہ شیشہ ہی رہے گا، کوئی اور چیز دفنائیں ختم ہوتی رہتی ہے۔ آپ پہلے طے کر لیں آپ کیا ہیں۔ اچھا یہ 1000 سال پڑا رہے گا نا، یہ شیشہ شیشہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہونے والا، اور چیزیں ڈیگریڈ ہوتی چلی جائیں گی، مثلا وہ جو روٹی تھی وہ مٹی ہو جائے گی، بدن مٹی ہو جائے گی، سب چیزیں ہوتی چلی جائیں گی۔ انسان جتنا وقت گزارتا چلا جائے گا، اب میں ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ادھوری بات ہے، لیکن ابھی آپ اسے مان لیجئے گا یا سن لیجئے گا، مانیے گا نہیں، بعد میں کبھی موقع ملا، انسان جتنا وقت گزارتا جائے گا اس دنیا سے نکلنے کے بعد صرف نکھرتا چلا جائے گا، صرف نکھرتا چلا جائے گا۔ یہ خراب نہیں ہوگا، یہاں خراب ہو رہا ہے، یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ ہے پھر خوبصورتی ہے، پھر بہت خوبصورتی ہے۔ اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا سب کے لیے، سب کے لیے، حتیٰ وہ جس کو عذاب ہو رہا ہے، ہاں اس کے لیے بھی عذاب ہو ہی اسی لیے رہا ہے کہ اس کو خوبصورت کرنا ہے، ہو ہی اسی لیے رہا ہے۔ یہ جو برزخ میں لمبی لمبی مدتیں کاٹنی پڑیں گی، اللہ نہ کرے ہمیں ایسا کرنا پڑے، یہ ہوتا ہی اسی لیے ہے۔ البتہ بہت شاذ و نادر کوئی گروپ ہوگا جو اتنا بدبخت ہو جو عذاب الہی کے اندر خالدین فیہا پڑا رہے، یعنی واقعاً پڑا رہے۔ عمومی طور پہ لوگ جلنے کٹنے پٹنے کے بعد بہتر ہوتے چلے جائیں گے، بہتر ہوتے چلے جائیں گے، یہ خدا کا نظام ہے۔ تو وہ ایک ہمارے جاننے والے تھے دوست، وہ یہ کہتے تھے یہ جو خدا کا عذاب ہے نا، یہ اس کا ہاسپٹل ہے، یہ اس کا ہاسپٹل ہے۔ بعض لوگوں کو سرجری سے صحیح کرتا ہے، بعض لوگوں کو کڑوی دوائیاں کھلا کھلا کے صحیح کرتا ہے، بعض لوگوں کو آئسولیشن میں ڈال ڈال کے صحیح کرتا ہے، لیکن یہ عذاب بھی ہاسپٹل ہے اس کا۔ بہت کم ہیں کہ جو اتنے بدبخت ہیں جو قہر الہی میں اتنے غرق ہوئے ہیں کہ ان کو رحمت الہی کا کوئی شائبہ نصیب نہیں ہو پا رہا ہو۔ میرا نہیں خیال ایسا ہوتا ہو، باقی سب عموم مخلوق بہتری کی طرف سفر کر رہے ہیں، بس ہم شیشے کی طرح نہیں ہیں کہ مثلا 1,00,000 سال پڑا رہے تو ایسے ہی رہے گا، نہیں، ہم بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ صرف اس دنیا کے اندر مصیبت ہے کہ ہم نیچے جا سکتے ہیں، آگے کا مسئلہ، آگے تو پھر اوپر ہی جانا ہے،
دیکھیے یہ جو سفر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب نے راجعون کا سفر کرنا ہے. کچھ نے ہنسی خوشی کرنا ہے، کھیلتے کودتے کرنا ہے، کچھ نے کٹ کے پٹ کے کرنا ہے، لیکن سفر سب نے کرنا ہے. اس میں یہ دنیا آئی ہے، اس میں بیچ میں دنیا آئی ہے بونس پوائنٹ کہ اگر تم عقل مند ہو تو اس 50-60 سال پہ اچھی انویسٹمنٹ کر لو اور تم اپنی خالدین فیہا کو سنوار لو. امام فرمانے تم جو یہاں پہ بیٹھے ہو 3 حقیقتیں یاد کر لو. نمبر 1، تم اس فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم بقا کے لیے خلق ہو. نمبر 2، ایک جگہ نہیں رکو گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ منتقل ہوتے چلے جاؤ گے. رکنے والی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا جنت میں جا کے وہاں بوریت ہوگی، کوئی کہتا ہے بھائی ہمیں کیا پتہ جنت ہے کیا. اور بس ایک جملے میں عرض کروں، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا اس جملے کا، وہ یہ کہ جنت ہم لوگوں نے لینے کی جگہ سمجھی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. رزاق خدا جس بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے اس کو رزاقیت سے محروم کر دے، یہ نہیں ہونے والا. اگر خدا رزاق ہے قطعاً ہے، اور جنت قرب خدا کی ایک منزل ہے اور قطعاً ہے، تو رزاق خدا اپنے قریب بندوں کو زیادہ رزاق کرے گا، نہ کہ ان کو رزاقیت سے محروم کر دے گا. وہاں رزاقیت کسی اور انداز میں ظاہر ہونی چاہیے، نہ کہ ہم صرف ریسیونگ اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور پھر دینے دلانے کا معاملہ ختم ہو گیا، رزاقیت کا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، رزاق خدا رزاق نمائندے قبول کرتا ہے، اور جن کو قرب سے نوازتا ہے ہم کو رزاقیت سے محروم کر دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہاں کچھ اور ہے، وہاں بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج. تو ہم نے چند باتیں سیکھ لی، 2 باتیں کہ ہم بقا کے لیے خلق ہوئے، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. امام نے سکھایا ہمیں تنقلون من دار الی دار. اس کے بعد آخری بات، یہ کامیابی کا راز یہاں پر ہے اگر واقعاً کوئی کامیابی کا راز سیکھنا چاہ رہا ہے. تیسری بات، خذوا من ممرکم لمقرکم. تم گزرنے کی جگہ سے چیزیں اٹھاؤ اپنی منزل کے لیے. کامیاب کون ہے؟ جو زیادہ اٹھا سکے، وہ کامیاب ہے. بس کامیاب وہ نہیں ہے جو گزرنے کی جگہ پہ اپنے تمام ریسورسز کو ایگزاسٹ کر کے کھڑا ہو جائے، منزل پہ پہنچے تو ہاتھ خالی. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. آج کل تو کووڈ کا دور ہے، ٹریولنگ ہو نہیں رہی ہے، لیکن جب ٹریولنگ ہوتی تھی تو مثال کے طور پر آپ پہنچے ایئرپورٹ کے اوپر، اب جناب فلائٹ میں آپ کے 1.5 گھنٹہ باقی ہے، چیک ان آپ نے کر لیا ہے، بورڈنگ کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ آ گئے لانچ کے اندر. لانچ کے اندر آپ نے 1 گھنٹے کے قریب بیٹھنا ہے. آدھے گھنٹے پہلے آپ کو بورڈنگ کر دیا جائے گا اور آپ جہاز کے اندر بیٹھ جائیں گے. 1 گھنٹہ آپ نے لانچ میں بیٹھنا ہے. یہاں سے آپ نے جانا ہے مثال کے طور پر، اچھی جگہ کا نام لوں، بلا میں لندن پیرس نہ بول دوں کہیں، آپ نے کسی اچھی جگہ جانا ہے. وہاں آپ نے 1 مہینہ رہنا ہے. 1 مہینے میں کچھ خرچے کرنے ہیں، کچھ اچھے کام کرنے ہیں آپ نے. میں پہنچا لانچ میں، مجھے ایک دکان نظر آئی بڑی خوبصورت سی. وہ لوٹیروں کی دکانیں ہوتی ہیں لانچز میں، آپ کو پتہ ہی ہے، چیزیں مہنگی مہنگی بیچتے ہیں اور ایسی زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کام آنے والی ہوتی بھی نہیں ہیں وہ. اب جناب علی میری لالچ، میری ہرس، میں نے سارے ریسورسز اٹھا کے وہیں لانچ میں خرچ کر دی. بورڈنگ ہو گئی، جہاز میں بیٹھ گیا. اب پہنچا وہاں پہ جہاں پہ 1 مہینہ رکنا ہے، اور میرے پاس بیگ کے اندر چند دنیا کی فضول ترین چیزیں ہیں، اور جہاں پہنچا ہوں وہاں پہ خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. خذوا من ممرکم لمقرکم. گزرنے کی جگہ سے اٹھاؤ اس جگہ کے لیے جو منزل ہے. ہر چیز مت اٹھاؤ میری طرح لانچ میں کھڑے ہو کر الٹی سیدھی فضول چیزیں دنیا کی چمکتی چمکتی خرید کے بیٹھ گئے جس کا کوئی مصرف نہیں ہے. اور جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کہانی کچھ اور ہو گئی. کامیاب انسان کون ہے؟ نمبر 1، کامیاب انسان وہ ہے جس کو یہ بصیرت پتہ مل جائے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا لگ پتہ چلے
پنجاب وہ کامیاب انسان ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میری حقیقت کیا ہے، اس کو یہ پتہ چل جائے میری حقیقت کیا ہے۔ ایک مثال اصل میں اچانک میرے ذہن میں آ رہی ہے، ریپیٹڈ ہے، لیکن بہرحال شاید چل جائے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اگر آپ کسی کو کچھ پیسہ دیں، اپنی مثال بیچ میں نہ ڈالوں نا بلا میں، آپ کسی کو کچھ پیسہ دیں اور اس سے کہیں کہ میرے لیے ایک گھر لے لو۔ اب مثال کے طور پر ابھی آپ کراچی میں نا، آپ گئے لاہور، چلیں چھوڑیں، آپ قم گئے، نجف گئے، کربلا گئے، وہاں گئے اور آپ نے جا کر وہاں پہ ایک بندے کو ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا اور اس سے کہا کہ میرے لیے ایک اچھا سا گھر لے لو یہاں پہ، تو آپ سے کہے کہ بھئی آپ اچھا سا گھر لے کے کیا کرو گے؟ تو آپ کہیں گے کہ میں چاہتا ہوں سکون کی زندگی گزاروں یہاں پہ۔ کیا ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ گئے، 1 مہینہ 2 مہینے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے میرا پیسہ لیا تھا، میرے لیے اچھا سا گھر لے لیا؟ بہت اچھا گھر لیا۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی نہیں دے سکتا، لیکن بتا رہا ہوں بہت اچھا گھر ہے۔ اگر قبول کرتے ہو تو گھر دے دوں گا، نہیں قبول کرتے پیسہ واپس۔ ہم لوگ فقہ میں جو ہم لوگ طالب علم سیکھتے ہیں قوم میں، تو اسے کہتے ہیں بیع فضولی، یعنی میں آپ کے بہاف کے اوپر ایک ڈیل کر رہا ہوں، آپ کو ڈیل پسند نہیں آئے آپ ڈیل ختم کر دو، میں آپ کو پیسے آپ کے سارے واپس کر دوں گا۔ اچھا، اگر وہ گھر آپ نے سوچا تھا کہ مثلا لاہور میں ہو، قم میں ہو، نجف میں ہو، کربلا میں ہو، اور سامنے والے نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے گھر خریدا ہے جنت میں، کون سا گھر چاہیے آپ کو؟ ڈیل کینسل ہو سکتی ہے، ڈیل کینسل ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیے، مثال کے طور پر ہمارے آج کی دنیا میں، بھائی آپ نے $300 دیے، $3 لاکھ دیے، 300,000 کہ بھائی میرے لیے گھر خرید لو۔ انہوں نے کہا ہم گھر خرید رہے ہیں لیکن تمہاری مرضی ہے، لینا ہو لے لو، نہیں لینا مت لینا۔ گھر کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کوئی سند ہے اس کی، کوئی پیپر ڈاکومنٹ ہے اس کا؟ انہوں نے کہا ہے، پیپر بھی ہے، ڈاکومنٹ ہے، ہاں ڈاکومنٹ ہے۔ کون اس کی ایشورنس دے گا؟ کہا میں ایشورنس دوں گا۔ بالکل یہی کام لبنان کے ایک تاجر کے ساتھ ہمارے چھٹے امام نے کیا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ جبل عامل ایک مشہور علاقہ ہے لبنان کے اندر، حزب اللہ کا بڑا سینٹر۔ وہاں کے وہ عالم تھے، وہ تاجر تھے، وہ گئے مدینہ امام سے ملاقات کے لیے۔ امام سے کہا کہ مولا میں ہر دفعہ آتا ہوں آپ کے گھر پہ رکتا ہوں، میرے لیے بڑا فضل ہے، میرے لیے بڑا شرف ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک گھر لے لوں، آپ مجھے ایک گھر دلا دیں۔ یہ پیسے میرے خیال میں جو مجھے روایت یاد آ رہی ہے 6,000 دینار دیے تھے، درہم دیے تھے، 6,000 درہم۔ کہا یہ پیسے لے لیں۔ حج سے واپسی پہ دوبارہ امام کی خدمت میں آئے، کہا مولا میرا گھر، کہا ہم نے گھر خریدا ہے تمہارے لیے جنت میں، بیع فضولی پر ہے، ڈیل قبول کرتے ہو تو دیں گے ورنہ پیسے واپس۔ کہا مولا گارنٹی ہے آپ کی؟ امام نے فرمایا گارنٹی ہے، پیپر لکھ کے دوں گا۔ کہا مولا پیپر دے دیں۔ امام نے کہا اس کا گھر ہے، مجھے اس کی جغرافیہ یاد نہیں ہے ابھی۔ اس زمانے میں جب ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں ہمارے تو نمبر لکھتے ہیں نا، بلاک C70 مثلا 67 مصطفیٰ بھائی کا، اللہ اکبر۔ تو امام اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کہتے تھے مثلا یہ پراپرٹی ہے اس علاقے میں، اس کے شمال میں یہ ہے، جنوب میں یہ ہے، مغرب میں، مشرق میں۔ تو امام نے لکھ کے دیا کہ ہم نے اس کے لیے گھر خریدا ہے جنت میں، مثلا ایک ڈائریکشن کا نام لیا، اس جگہ سے اس کا گھر لگتا ہے امیر المومنین کے گھر سے۔ جو حدود اربع امام نے کھینچا، تو ہمارے جیسا 1400 سال کے بعد بھی پھڑک رہا ہے کہ یہ کیا گھر تھا، یہ پتہ نہیں کون سا پاکیزہ پیسہ تھا واقعا۔ صحیح ہے، بندے خدا نے فوراً پیپر لے لیا،
کہا مولا میں خوش ہوں, میں اس ڈیل پہ بہت خوش ہوں, آپ نے میرے لیے بہت اچھی ڈیل کی ہے. صحیح ہے. اچھا معذرت کے ساتھ ایک جملہ پوچھ رہا ہوں, اس کو بالآخر دنیا میں کوئی گھر ملا یا نہیں ملا؟ بھائی ابھی دنیا میں گھر ملا یا نہیں ملا؟ نہیں. یہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ ہاں ہم کہہ رہے ہیں کامیاب ہوا. اچھا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کامیاب ہوا؟ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر دنیا میں گھر ملتا نا 50-60 سال کی نہیں ملتا. اس کی عمر بھی 40-50 سال تو ہوگی اس ٹائم پر بھی. 50-60 سال اس نے جینا تھا, وہ عمر 70 سال ہونی تھی. 25-30 سال سے زیادہ اس گھر کے اندر اس بندے نے ٹکنا نہیں تھا. اب امام نے ابدی گھر دلوا دیا ایک. صحیح ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اپنی زندگی میں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنی اس کامیابی پر جو ہمیں اخروی ملے, اس دنیا کی کامیابی پر جو فانی ہے قربان کر دے آسانی سے؟ اس فانی کو قربان کرے کون ہے کرتا ہے؟ ایک ایک بات کے اوپر ہم لوگ رک جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح سے کرنا ہے. تو پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو سیکھنی پڑے گی, جو ہمارے فورم کے دوستوں کو بھی عرض کروں گا, وہ یہ کہ بھائی سب سے پہلے بغیر کسی تکلف کے, بغیر کسی تعارف کے اس پیرامیٹر کو سیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہماری اصلی کامیابی ہے کہاں پر. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہم لوگ گھیرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے اندر جو ہم لوگوں کو اگر یہ کریں تو ہمیں کیا بولیں گے؟ وہ بغیر کسی تکلف تعارف کے وہ کہیں گے اسٹوپڈس ہو, پاگل ہو, احمق ہو. اور ہم میں اتنا ایمان کی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے احمق کہنے پر اپنے آپ کو راضی کر پائیں کہ اس کو بولنے دو احمق, یہ خود احمق ہے, یہ خود بے خبر ہے, اس کو کیا پتا میں احمق ہوں یا نہیں ہوں, اس کے کہے پہ میں کیوں کڑ رہا ہوں. یہ ہم میں طاقت نہیں ہے. آج میں آپ کو ایک اچھی گاڑی میں بیٹھا دیکھتا ہوں, میری گاڑی خراب ہوتی ہے, میں اپنے بیوی بچوں کو اس خراب گاڑی میں لے کے چل رہا ہوتا ہوں, میرا دل کڑ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ آپ کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے, میرے پاس کیوں خراب ہے؟ اچھا میں یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ وہ احمق ہے جس نے جز وقتی کامیابی کو پریفرنس دی ہے ابدی کامیابی کے اوپر, اس کی حماقت ہے, میں کیوں کڑ رہا ہوں؟ اتنا دم نہیں ہے ہمارے ایمان کے اندر. ہم لوگ کڑ جاتے ہیں, جلتے ہیں, کڑتے ہیں اس کے اوپر. اس خاطر ہماری اس قربانی میں طاقت نہیں ہے. یہ جو ہماری اصلی مشکل ہے وہ یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. مجھے تقریباً یقین ہو گیا ہے ہم لوگ اتنے بے دین نہیں ہیں کہ آنکھوں دیکھا جہنم میں گھسیں. یہ ہم اتنے بے دین نہیں ہیں انشاءاللہ. تو ہمیں کیا چیز مشکل میں ڈالتی ہے؟ لوگوں کی باتیں. ہم میں لوگوں کی باتیں سہنے کا حوصلہ نہیں ہے. جو اصل مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جو اصل مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے, دیکھو ہم لوگ گرمی سردیاں جھیلنے والے لوگ ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو پیدائشی جو سونے کے چمچے میں پلے ہوں گے, ہم نہیں ہیں وہ. نہ ہم نے سختیوں میں زندگیاں گزاری ہیں. تقریباً یہاں پہ کافی لوگ ایسے ہیں جو ہماری طرح کے ہیں, ہم سختیوں میں گزارے ہوئے لوگ ہیں. ان سختیوں میں گزارنے کے بعد ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو سختی میں زندگی گزرتی ہے نہیں ہے ایسا کہ نہیں گزر سکتی, نہیں گزر سکتی ہے. میں کیا بسوں میں نہیں گھوما ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ بسوں میں بھی زندگی گزر سکتی ہے. وہ میں نے گزاری ہے یار. آج اگر میں نہیں گزار رہا تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, کل تو گزاری تھی. کیا ہمیشہ اے سیز میں رہے تھے ہم لوگ؟ نہیں, ہم لوگوں نے گرمیاں کھائی ہیں. کیا ہم لوگوں کے پاس ہمیشہ مثال کے طور پر اچھے پیسے ہوتے تھے, زیادہ پیسے ہوتے تھے؟ نہیں, کڑتے تھے, کم ہوتے تھے, اور ابھی بھی ہوتا ہے بعض اوقات مشکل میں پڑتے ہیں. تو کیا جو مشکل میں پڑتا ہے مثلا وہ سڑکوں کے اوپر گھومتا ہے, کیا اس کی زندگی نہیں گزرتی؟ کیا گزرتی ہے؟ تو ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر باتوں کا ہے, باتوں کا ڈر ہے. جس دن ہمارے ایمان میں اتنی طاقت آ جائے نا کہ ہم باتوں سے گزر جائیں, یہ ہمیں نہ کھولائے. وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے لکھا ہے لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اس چیز سے مت ڈرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی, اس چیز پہ خوش مت ہو جو تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی, ان سے نکل جاؤ. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے نا پھر ہمیں ایک چانس ملے گا. وہ کیا؟ جو ٹرو سکسیس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرو, پکڑ لو اسے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا یہ اینک ہماری ہمیشہ بلر رہے گی.
جب تک ہمارے کان دوسروں کی باتیں سن رہے ہیں, جب تک, ابھی دیکھو ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے بھائی, آپ سے میں بہت تیزی سے موضوع کو ادھر ادھر کر رہا ہوں. دنیا میں ڈیموکریسی مشہور ہوتی ہے تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں اسلام میں ڈیموکریسی ہے. دنیا میں سوشلزم مشہور ہوتا ہے, ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں اسلام میں سوشلزم ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک نیشنلسٹ پارٹی مشہور ہو گئی تو ہم نے کہا اسلام بھی نیشنلزم قبول کرتا ہے. بھائی یہ تمہارا دین ہے یا تمہارے کان ہے؟ صرف جو کان میں پڑتی ہے وہی دین بول دیتے ہو. یہ بتاؤ دین کیا ہے؟ آج میں نے بڑا گھر بنانا ہے تو میں ساری دنیا کو بتاؤں گا اسلام میں بڑے گھر کی بڑی فضیلت ہے. کل میرے غربت کا مارا ہو گیا تو میں بتاؤں گا دیکھو بھائی غربت بہت زبردست زندگی ہوتی ہے, اسلام میں بڑی فضیلت ہے اس کی. بھائی یہ دین ہے یا یہ ہمارے کان ہے؟ صرف جو کان میں پڑ گیا وہی دین بول دیا. یہ کیوں ہے ایسا؟ کوئی اتنی, وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں محاورے میں, تو بھائی اتنا تپڑ دکھاؤ, جا کے دین پہلے پکڑو, جا کے دیکھو دین کیا ہے, اس کے بعد پھر آؤ میدان کے اندر کہ بھائی مثلا ابھی مجھے مثلا فرض کریں میں نے کوئی جناب علی بڑی پروڈکشن کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو میں کہوں گا مولا امیر المومنین نے دیکھو کتنے کھیت لگائے تھے, کتنی نہریں آباد کی تھیں. اچھا اس وقت بھول جاؤں گا کہ مولا امیر المومنین غریب بھی تو تھے ایک زمانے میں. اور جب مجھے غربت کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا تو میں کہوں گا امیر المومنین اتنے غریب تھے روٹیاں اپنے گھٹنے سے توڑ کے کھاتے تھے, اور وہ جو کھیت اور کھلیان تھے وہ میں بھول جاؤں گا پھر اس وقت. تو ہماری کہانی کیا ہے؟ ہماری کہانی یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایمان سالڈ نہیں ہے, ہم اپنے کانوں کے اوپر چل رہے ہیں. ہم میں سے کوئی ہو طاقتور انسان جو جا کر یہ دیکھے بھائی یہ دین ہے, اس دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے خذوا من ممرکم لمقرکم. تم غریب ہو یا تم امیر ہو, یہاں سے وہ اٹھا لو جو تمہیں اس دنیا میں کام آ جائے. بس کوئی یہ کر لے, اگر یہ کر لیتا ہے بھائی یہ کامیابی ہے. اچھا اب یہ کامیابی کیسے ملنی ہے؟ اب میں اتنا وقت اسی کے اوپر لگا دیا. ہم سے بات انہوں نے کی تھی بھائی کتنی دیر کا, ہم نے کہا تھا 45-50 منٹس کا ہوگا, لیکن ہمیں جو ٹاپک تھوڑا سا اور آگے بڑھانا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل کر. پہلے تو یہ ہو گیا انسان کیا ہے, بتا دیا انسان یہ سب کو معلوم ہے, دہرا رہے ہیں ہم لوگ صرف. انسان یہ ہے. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ نہیں کہ یہاں پہ کیا بن جائے, یہاں تم چیمپئن بنتے رہو. یہ چند مائی لارڈ, اگر واقعا انسان سوچے زندگی اور موت میں فاصلہ کتنا ہے, کتنا فاصلہ ہے. یہ جو دماغ میں کرنٹ دوڑ رہا ہے برین کا اور اس کے نروز کا, صحیح ہے, جس دن ہم برین ڈیڈ ہوتے ہیں نا, ہم ایکچولی ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اس وقت ایون اگر ہمارا دل پمپ کر رہا ہو تو میڈیکل سائنسز میں وی آر ڈیڈ, چاہے ہمارا ہارٹ پمپ کر رہا ہو. ٹھیک ہے, یہ جو برین اور اس کے سیل کے درمیان کنیکشن ہے, یہ کتنا کرنٹ ہے, یہ 1 واٹ بھی نہیں ہے, 1 واٹ بھی نہیں ہے. ہم میں اور موت میں اتنا سا فرق ہے, ناٹ ایون اے واٹ. اتنی سی بھی انرجی نہیں ہے یہ جو یہاں سے یہاں کہیں گھومتی ہے اور ہم زندہ ہیں, اور اگر وہ نہیں گھومے تو ہم مردہ ہیں. یہ پتہ نہیں عجیب چیز ہے کہ ہم میں اور موت میں کتنا ہلکا سا فرق ہے. یعنی ایکچولی ہم لوگ سمجھ لو 70 کلو 80 کلو کا وزن ایک دھاگے پہ لٹکا ہوا ہے, دھاگے پہ لٹکا ہوا ہے. یہ دھاگا ٹوٹنے کی دیر ہے. اور جو برین کا اور سیلز کا کنیکشن ہے ہماری باڈی کا, وہ ایکچولی دھاگا تو بہت موٹا ہوتا ہے, یہ اس سے پتلا ہے. ہم میں اور موت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, بہت ہلکا سا فرق ہے. اور یہ عجیب و غریب کہانیاں ہیں کہ جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. میڈیکل سائنسز بہت اچھی ڈیولپمنٹس کر رہی ہے. تو مثال کے طور پر میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب موت آتی ہے تو موت سے چند منٹس پہلے انسان ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں جاتا ہے جس میں سارا برین اس لائف کو دہرانے لگتا ہے جو اب تک گزری تھی. میرے پاس آرٹیکل رکھا ہوا ہے میڈیکل سائنسز کا جس نے ثابت کیا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. یہ بہت عجیب لمحہ ہے. وہ چند لمحے جس پر بیتتے ہیں اس کو کئی سال لگتے ہیں. تو یہ جو ہمیں حالت احتضار میں مردہ 5 منٹ یا 10 منٹ لگتا ہے نا, شاید اس کو 10 سال لگ گئے. یہ بڑی عجیب حالت ہوتی ہوگی جس میں انسان اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں پاتا ہوگا اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا اور اس پہ کوڑ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا, اور خوش قسمت ہو تو بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ اچھا ہو گیا.
12. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ یہ ہماری حالت ہے، ٹھیک ہے. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارے سارے اٹیچمنٹس ڈیٹیچ ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ باقی نہیں رہے گی سوائے چند فلٹرڈ چیزوں کے جو ادھر جائیں گی. صحیح ہے. ان سب سے پہلے ایک اور پرابلم ہے، وہ کیا ہے؟ سینس آف اچیومنٹ. میں تیزی کی وجہ سے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے معاملے کو خراب بھی کر رہا ہوں شاید. مرنے سے پہلے ایک چیز چاہیے آپ کو، وہ کیا؟ آپ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ میں نے زندگی صحیح گزاری ہے. ہاں، ایک اچیومنٹ کا احساس مرنے سے پہلے چاہیے. اچھا، یہ کہاں زیادہ اس کو ضرورت پڑتی ہے انسان کو؟ جب باڈی ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے. جب تک آپ کی میری باڈی میں دم ہے نا، ہم لوگ طاقتور ہیں. طاقتور ہیں، ہماری بہت ساری کمزوریاں چھپی رہیں گی، سائیکالوجیکل کمزوریاں، روحانی کمزوریاں چھپی رہیں گی، کیونکہ باڈی میں طاقت ہے، کھیل رہے ہیں. جب باڈی میں طاقت ختم ہونے لگتی ہے تو ہماری ڈپینڈنس شروع ہو جاتی ہے. جب ڈپینڈنس شروع ہو جاتی ہے تو اچانک مجھے احساس ہوتا ہے کہ اب میں وہ بات نہیں ہے اب میری. صحیح ہے. پھر ایک ٹائم پہ نعوذ باللہ تعالیٰ فرض کریں، ایسی میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فرض کریں کوئی آدمی بالکل بیڈ پہ آ گیا، اب دنیا میں کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے، مثلا نہ وہ سنا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں رہا. جن گھروں کو اس نے بنایا تھا ان سے مزہ لینے کے لیے جسم نہیں ہے اب اس کے پاس، کچھ نہیں بچا. اچھا، اب یہ آدمی اپنی پچھلی زندگی کو ریویو کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا؟ کرے گا. کچھ بھی کر لے کرے گا. جب یہ ریویو کرے گا تو خوش ہوگا یا غمگین ہوگا؟ صحیح. اس وقت ایک سینس آف اچیومنٹ چاہیے. کیا اس موقع میں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے پاؤں گا کہ میں نے اچیومنٹ کی ہے؟ نہیں. ابھی میں دے سکتا ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا، انسان کسی کو دھوکہ دے لے، لیکن ایک بات یاد رکھے، اللہ دھوکے میں آئے گا نہیں، نہ اللہ کے فرشتے دھوکے میں آئیں گے. ہم ایک حد تک اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں دے پائیں گے. ایک موقع آئے گا جب ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ہم نے کیا کیا. اس موقع پہ جب آپ کو اس سینس آف اچیومنٹ کی ضرورت ہے، اور جتنی بھی چیزیں آپ نے طاقت کے زمانے میں اپنی طاقت کو مزیدار بنانے کے لیے کمائی تھیں، اب ان میں کوئی مزہ نہیں ہے. بڑی بڑی گاڑیاں میں نے خریدی تھیں، میں بیٹھ ہی نہیں سکتا اس گاڑی میں ایمبولینس میں بیٹھ سکتا ہوں صرف. جو میں نے بڑی بڑی پراپرٹیز بنائی تھی، میں اس کو چلنے اور دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا اب. صحیح ہے. اب مجھے اچیومنٹ کی احساس کہاں سے آئے گا؟ تھوڑا سا مجھے سنگ دل ہو جانے دیں. اولاد بھی ایک حد تک ساتھ دیتی ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سنگ دلی دکھا رہا ہوں. ایک ٹائم آتا ہے جب آپ ہوتے ہیں اور آپ ہی ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ اب میں عرض کرتا ہوں، اب جو آپ کو سینس آف اچیومنٹ آئے گی وہ اس سے آئے گی کہ آپ نے کتنے لوگوں کی بے لوث خدمت کی ہے، کتنے لوگوں کے وہاں کام آئے جہاں پر کام آنا آپ کی مجبوری نہیں تھی، اس کے بغیر بھی چل سکتا تھا، پھر بھی آپ کام آئے، بے لوث، نمائشی کام نہیں. کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ نے کسی کے دل کو خوش کیا. یہ اس وقت سینس آف اچیومنٹ لاتا ہے کہ میں اتنے لوگوں کو خوش کر چکا ہوں. صحیح ہے. اب کامیابی دنیا میں کیا ہے؟ اب ایک اور بات عرض کرتا چلوں تاکہ موضوع اس لحاظ سے ایک جگہ پہنچ جائے. یہ خدا کا نظام اتنا عجیب ہے، اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک پرانی مثال ہے، پھر دوبارہ ذہن میں آ گئی. ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ تھا، اس علاقے میں کچھ بلڈنگز تھیں، اس میں پتہ نہیں 22 فلور تھا شاید، جہاں پہ ایک اپارٹمنٹ تھا جہاں پہ ہمارے لیے رہائش رکھی گئی تھی. میں سوتو آدمی ہوں،
لیکن کبھی کبھی بالکنی میں اس کے جا کے کھڑے ہو کے صبح دیکھتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. جہاں وہ بلڈنگ تھی اس کے سامنے سینٹرل اسٹیشن تھا اس شہر کا, اس کے ساتھ ہی ایک سینٹرل بس اسٹاپ بھی تھا. یوں اوپر سے بڑی بڑی مارکیٹس جو اس ایریا میں تھیں وہ نظر آ رہی تھیں. تو ایک دن میں ایسے ہی کھڑا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرین رکتی تھی, جھٹکے سے لوگ یوں نکلتے تھے, پھر کچھ بیٹھ جاتے تھے, ٹرین آگے جاتی تھی. پھر بس اسٹیشن پہ بھی یہی ہوتا تھا, بس آ رہی تھیں, جا رہی تھیں, لوگ اتر رہے تھے. جو اترتے تھے کوئی اس مارکیٹ میں گھس رہا تھا, کوئی ادھر جا رہا تھا, کوئی ادھر آ رہا تھا. تو میرے دماغ میں اچانک ایک بات آنے لگی کہ یہ کون سا انسان کیا کر رہا ہے یہاں پہ. مثلا ایک بندہ ہے وہ ٹرین سے نکلا ہے, وہ جا کر ایک بینک میں بیٹھ گیا. تو یہ بینک میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ وہاں پہ ایک بندہ آئے گا جو ان دکانوں میں سے کسی دکان کا مالک ہوگا, وہ اس بینک میں ڈیل کرے گا. اچھا, یہ جو دکان کا مالک ہے یہ بینک سے ڈیل کرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ یہ دکان میں بیٹھ جائے گا. پھر دکان میں ایک بندہ آئے گا جو شاید اسی بینک میں کام کرتا ہے اور یہاں سے کچھ خریدے گا. صحیح ہے. پھر یہ سب لوگ یہاں سے نکل کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, پھر صبح کو نکل کر پھر دوبارہ یہیں پہ آ جائیں گے. تو یہ بینک والا دکاندار کو سرو کر رہا ہے, دکاندار اپنے پیسے بینک کو دیتا ہے, ساری گاڑیاں لوگوں کو یہاں تک لے کر آتی ہیں, گھر واپس لے کے جاتی ہیں. تو میں نے سوچا یہ زندہ کیوں ہے؟ پھر کس کام کے لیے زندہ ہے؟ یہ ایک دوسرے کو سرو کرنے کے لیے زندہ ہے. تو زندگی کا اصل مقصد کیا ہے پھر؟ بھائی دیکھیں نا, میں الیکٹریشین ہوں, فرض کر لیں میں زندہ ہوں کہ میں یہاں پہ لائٹیں لگاؤں گا. اچھا, کوئی یہاں پہ رہ رہا ہے جو ان لائٹوں سے انجوائے کرے گا, اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ کہ وہ گاڑیاں بیچتا ہے, اور یہ الیکٹریشین جا کے اس سے گاڑیاں لے گا. تو ہم سب ایک دوسرے کو سرو کر رہے ہیں. تو ہم زندہ کس بات کے لیے ہیں؟ اس لوپ سے نکلنے کا کوئی تو جگہ ہوگی. تو ہم زندہ کسی اور جگہ کے لیے ہوں گے. اگر ہم یہیں کے لیے زندہ ہوں نا تو زندگی میننگ لیس ہے. اگر ہم یہیں کے لیے زندہ ہوں تو زندگی میں میننگز نہیں ہے. پھر اس خاطر خودکشی بڑھ جاتی ہے اگر لوگوں کے سامنے آگے کچھ نہ ہو. آخری بات, پیور آ جاتے ہیں کمائی کے اوپر. ممکن ہے کوئی میں سننے والا ہوں, سوچ رہا ہوں میں شروع سے انتظار کر رہا تھا تم اس ٹاپک پہ آؤ, تم نے اتنی دیر لگا دی ابھی تک نہیں آئے. اس دنیا میں قانون چھیننے پہ بنا ہے یا دینے پہ بنا ہے؟ جانوروں کا چھیننے پہ بنا ہے, ہم انسانوں کا دینے پہ بنا ہے. اگر کسی نے زندگی میں چھیننے کی ٹھانی ہے, اس کی برزخ جانوروں کے ساتھ ہے. لب لباب یہ ہے, اس دنیا میں انسانوں کے لیے قانون دینے پہ بنا ہے. جتنا دو گے زندگی آسان ہے, برزخ میں بھی انسان ہی رہو گے, اور جتنا یہاں چھینو گے زندگی سخت ہے, اور برزخ میں زندگی جانوروں کے ساتھ ہے. کیوں؟ تم نے جانوروں کی صفت اپنا لی ہے. اب ایک چھینتا ہے بغیر خون خرابہ کیے, اس کو ہم لومڑی کہتے ہیں. ایک چھینتا ہے چیر پھاڑ کر کے, اس کو ہم چیتا کہتے ہیں. ایک چھینتا ہے دوسرے کو زہر لگا کے, اس کو ہم بچھو اور سانپ کہتے ہیں. کیا بننا ہے آپ کے ہاتھ میں, اس کو دیکھ کے طے کرنا کامیابی مل گئی یا نہیں ملی. ہاں, تو اب مثال کے طور پہ کوئی کہے بھائی آخرکار کیا ہوا؟ آخرکار یہ ہوا, ٹاپک کو آتے ہوئے پہلے یہ طے کر لو آپ کیا ہو, پھر یہ طے کر لو جو میں ہوں اس کی کامیابی کیا ہے. اگر دنیا کی بات کر رہے ہو, اس دنیا نے ساتھ نہیں جانا ہے. اس دنیا سے ایک سینس آف اچیومنٹ آپ کی ہونی چاہیے جو آپ کی کامیابی بنائے. وہ سینس آف اچیومنٹ چھیننے پہ نہیں آئے گی, وہ سینس آف اچیومنٹ صرف دینے پہ آئے گی. اسی دینے سے آپ کی زندگی بنے گی. آخری بات, کوئی یہ کہ بھائی کسی کے پلے کچھ ہوگا تو دوسرے کو دے گا نا, جب پلے میں اپنے کچھ نہیں تو دوسرے کو کیا دے گا. تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی میرے پاس شاید دینے کو کچھ نہ ہو, شاید میرے پاس دینے کو کچھ نہ ہو, لیکن ایک بات پوچھتا ہوں, دعا دینے کو ہے؟ دعا دے دو. ہمدردی کرنے کو ہے؟
اچھا ممکن ہے آپ کہیں کہ میری ہمدردی کرنے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر اس پہ فرق نہیں پڑ رہا نا تو اسے جا کے مت بولو, دور سے ہمدردی کر لو. فرق پڑ رہا ہو تو جا کے بھی بول دو. میانمار ایک ملک ہے, وہاں پہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوا کچھ سال پہلے, اور وہ جن بدبختوں نے ظلم کیا نا وہ ایک فوجی ڈکٹیٹرشپ کے نیچے آ گئے. اس وقت سب کہہ رہے تھے دیکھو ان مظلوموں کا ساتھ دے دو, مسلمانوں کا وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی. وہ کیا نام تھا اس کا, نوبل پرائز جس کو بلاوجہ میں دیا تھا, آن سان سوچی. اب وہ خود مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. جب ان میانمار کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا ہم کچھ نہیں کر سکے تھے. ہماری ڈیوٹی کیا تھی؟ کچھ نہیں کر سکتے, دل سے ہمدردی دکھاؤ, کم سے کم اتنا تو کر لو. اچھا جس کے ساتھ ہمدردی جا کر سکتے ہو پھر کیا کر لو, جا کے ہمدردی دکھاؤ. اچھا ممکن ہے کسی کے ساتھ میں ہمدردی کے 2 لفظ بول سکتا ہوں صرف, کیوں؟ اس کو کوئی ایسا غم لاحق ہوا ہے, میرا پیسہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس کو پیسے دے کے کیا کروں, مذاق ہے کیا؟ ہاں نہیں, اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے, اس کو جا کے 2 جملے بولو. جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کام کر لو. ٹھیک ہے, اگر میں اور آپ اپنی دنیا کے اندر یہ کر لیتے ہیں, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ آدمی خوش مرے گا, یہ کامیاب مرے گا. اچھا اس کی تضمین کوئی ہے؟ تضمین خود خدا ہے, تضمین خود خدا ہے. بڑا عجیب ایک وہ جملہ پہلے زمانے میں دہراتے تھے, کہتے تھے معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے, ایسے دو, اس ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, ایسے کہتے تھے نا. اگر کسی نے یہ کام کیا کہ میں نے اس ہاتھ سے دیا اور اس ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی تو اصل میں کیا ہوگا, میں اس ہاتھ سے دے رہا ہوں گا اور دوسری طرف سے خدا مجھے دے رہا ہوگا. یہ خدا کا قانون ہے, مولا کا فرمان. اس پہ ختم کرتا ہوں. مولا نے فرمایا جس دن تم کسی کو دینے سے ایک ہاتھ روکتے ہو اس دن بہت سارے ان ہاتھوں کو روک لیتے ہو جو تمہیں دینے کے لیے بڑھ رہے تھے. تم نے ایک ہاتھ روکا تھا نا, تم نے بہت سارے ان ہاتھوں کو روک لیا جو تمہاری طرف تمہیں دینے کے لیے بڑھ رہے تھے. ان میں دعائیں بھی تھیں, ان میں محبتیں بھی تھیں, ان میں خوشیاں بھی تھیں, سب ختم کر لیا. کیوں؟ تم نے یہاں سے دینا بند کر دیا. گھٹیا چیزیں مت دو, اچھی چیزیں دو, یہ طے کر دو. وہ قرآن کریم فرماتا ہے اس میں سے مت دو جو تمہیں اگر کوئی دیتا تو تم بھی دل کڑ کے ہی لیتے. وہ مت دو کہ جس کو اگر کوئی تمہیں دیتا نا تو تم بھی دل کڑا کے ہی لیتے, ہنسی خوشی نہیں لیتے. وہ ہمارے یہاں معمولاً کیا ہوتا ہے, وہ قانون بتاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ تحفوں کا ایک قانون ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتے, صرف پیکنگ چینج ہو کے ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے رہتے ہیں. وہ کسی کو ایک تحفہ دیتا ہے, کہتا ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں, چلو ایک اور ریپنگ کرو دوسرے کو تحفے میں دے دو. یہ کام نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ وہ تھا جو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا, میرے کسی کام کا نہیں ہے, میں نے آگے بڑھا دیا. یہ کام نہیں آئے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بہت وقت ہو گیا, درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی آل محمد وعجل فرج. 23 میں چند ایک دو سوالات آئے ہوئے ہیں, ان کا جواب دیتا چلوں. لکھا ہے کہ دنیا میں مصائب اور آلام کا کیا فلسفہ ہے؟ جو اس دنیا میں مشکلات میں گھرا ہو, آخرت میں کیا اس کے لیے انعام ہوگا؟ بھائی یہ کسی اس سے پوچھو جو مصیبتوں میں گھرا ہوا نہ ہو, تاکہ وہ کچھ اور بولے. میرا جیسا جو پہلی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے وہ اس کے سوا کیا بولے گا کہ بہت اچھا ہوگا؟ یہ میں اپنے لیے بولوں گا میرا خراب ہوگا؟ معذرت کے ساتھ اس کو کہاں تک بولنا چاہیے اللہ جانتا ہے, لیکن آج کل میں ایک ایسی حالت میں آ گیا ہوں کہ میں اپنے اندر سے کچھ چھپانا نہیں چاہ رہا. مجھے 25-26 سال ہو گئے بولتے ہوئے پاکستان میں نا, تو مجھے پتہ ہے میرے پاس اسٹیجز آتے ہیں بولنے کے. اس میں ایک اسٹیج ہوتا ہے آپ کچھ بول رہے ہوتے ہیں, کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ میں ایسا ہوں. اب میں آہستہ آہستہ اس جگہ پہ آ رہا ہوں جہاں میرے لیے اندر کو روکنا بہت مشکل پڑ رہا ہے. تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں اس میں اپنا کام بھی خراب کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. اور میں بعض اوقات نارمز سے باہر نکل رہا ہوں, مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اب اس کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں. میں دل چاہ رہا بولوں,
جو بھی میرے دماغ میں آ رہا ہے. تو پچھلے سال میں جیل میں گیا تھا, وہاں پہ جیل پہ مجھے ایک لڑکا ملا تھا. میرا 22 دن کا قیام معطعام تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ ایک بندہ خدا مجھے ملا جو میرے خیال میں کوئی 18-19 گھنٹے تو سوتا ہوگا. جتنے ہمارے بیرک کے دوست تھے وہ کہتے تھے بھائی اس کو سونے دو, اس کو پڑھا رہنے دو. اس سے پوچھتا تھا بھائی کیا ہے یہ سوتا ہی رہتا ہے, یہ کچھ جگاؤ بھائی کچھ. نہیں مولانا اس کو پڑھا رہنے دو. اچھا بھائی پڑھا رہنے دو. پھر کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ تھوڑا اٹھنا شروع ہوا. تو وہ جو بیرک کا لڑکا تھا انچارج تھا, میں نے اس سے کہا یار اس کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت جاگنا شروع ہو گیا ہے. کہنے کہا مولانا یہ جب سے آپ آئے ہو نا یہ تھوڑا بہت جاگنے لگا ہے. پہلے تو یہ اتنا پڑا رہتا تھا کہ ہم اس کو زبردستی اٹھا کے کھانا کھلاتے پھر سو جاتا تھا. نماز بھی چھوڑ دی تھی. اب تو ماشاءاللہ اذان بھی دینے لگا ہے. میں نے کہا میں کل دیکھ رہا تھا اذان دے رہا تھا. خیر 1-2 دن اور گزرے. پھر ایک دن میرے پاس آیا, کہنا مولانا اپنی تعریف کرنا بھی مجھے اچھا لگے گا, خود پسندی میں ہے نا. تو وہ میرے پاس آئی, کہنے کا مولانا آپ کے آنے سے میں تھوڑا سا زندگی میں واپس آ گیا ہوں, زندگی واپس آ گیا ہوں. تو میں دل چاہ میں اس کو کہا بیٹا ابھی پورے واپس نہیں آؤ, خوشیاں نہیں مناؤ, ابھی تو تم چند گھنٹے جاگے ہو. تو میں نے اس سے کہنے کا آپ کے ایک جملے سے میرے اوپر بہت اچھا اثر پڑا. اچھا جب بھی کوئی مجھے کہتا ہے نا میں فوراً اس سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ جملہ کون سا تھا, تاکہ میں بعد میں پھر دیکھ داکھ کے استعمال کروں گا, اس کا مارکیٹ بناؤں گا اپنی. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی جملہ کون سا تھا بھائی؟ کہنے کا مولانا آپ نے تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر خدا کسی سے کچھ لیتا ہے تو اسے کچھ دیتا ہے. کہنے لگا میری زندگی کے 3 سال نکل گئے اس جیل کے اندر, میں اس کی وجہ سے اتنا ڈپریس ہوں, اب میرا زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا. لیکن یہ آپ نے جملہ ایسے ہی بولا تھا یا واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر خدا سے کسی سے کچھ لیتا ہے تو اسے کچھ دیتا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ یار دیکھو اصل بات بتاؤں یہ جملہ صحیح نہیں ہے. خدا اگر کسی سے کچھ لیتا ہے تو کچھ نہیں دیتا, بہت کچھ دیتا ہے. میری 60 سال کی زندگی 65 سال کی زندگی اچھے لفظوں میں, اگر اس میں سے 3 سال خدا مجھ سے لے لے تو جو ابد کا مالک ہے وہ اس 3 سال کے بدلے میں کتنا دے مجھے؟ 3 سال دے گا. وہ میں تو ہوں ہی 60 سال 70 سال کا یار, یہاں پہ میں تو ساری ابدی زندگی یہی ہے. اس میں سے اگر 3 سال مجھ سے لے لے, کتنے ماں باپ ہیں آپ کے؟ ان میں سے ایک ماں لے لے. پھر روایت میں لکھا ہے کہ اگر کسی بچے سے اس کا باپ لیتا ہے اور فرشتے خدا سے کہتے ہیں خدا جس کا ہم نے باپ لیا اس نے گناہ کیا ہے, خدا کہتا ہے اس کو معاف کرو. فرشتے کہتے ہیں کیوں معاف؟ سمبولک کیوں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے جس کو میں نے باپ نہ ہونے کے غم میں ڈالا ہو اب اسے عذاب کروں. میں نہیں چاہتا اس کو عذاب کروں, میں اس کو باپ نہ ہونے کے غم میں ڈالا. بھائی خدا اگر مصیبت ڈال رہا ہے تو میں اصل بات بتاؤں, اس کی ہم میں طاقت نہیں ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر خدا ہمیں غم میں ڈال رہا ہے اور مصیبت میں ڈال رہا ہے, حقیقت یہ ہے یہ خوشی کا مقام ہے, یہ خوشی کا مقام. لہذا ہمارے پاس یہ روایت مشہور ہے, بہت عجیب روایت ہے. ہمارے مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا, محمد وآلہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو امام نے اس روایت میں فرمایا کہ اگر خدا ہمیں نہیں دیتا, یعنی کبھی نہ دینے سے آزماتا ہے, تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. نہ دے کے آزمائے تب ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ مقام دیا, اور اس کی معراج ظاہر کربلا ہے. تو اعلیٰ مصیبتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ خدا کسی کو مصیبت میں ڈال کے خوش نہیں ہوگا, سوائے یہ کہ وہ مصیبت اس کے لیے اخروی مقام بن رہی ہو. اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوگا. اچھا آپ کے ذہن میں فوراً آ سکتا ہے کہ بھئی کسی کو خدا امتحان میں نہیں ڈالتا ہے بلکہ عذاب کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی بہتر ہے کہ اسی دنیا میں ہو. کہ اگر میں نے غلطی کی ہے, گناہ کیا ہے, 2 راستے ہیں, اس کی سزا یہاں ملے یا وہاں ملے, کہاں بہتر ہے؟ یہاں. تو اگر میرے اوپر سختی آئی ہے یا میرے مشکل کی وجہ سے مجھے
سزا مل رہی ہے یا میرا کوئی امتحان ہو رہا ہے، دونوں صورتوں میں یہ وہ چیز ہے جسے سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے. کیونکہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تھی جس کی مجھے سزا ملی ہے تو مجھے آئندہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سیلیبریٹ اس پہ کرنا چاہیے کہ سزا یہی مل گئی، جان چھوٹی میری. اور اگر خدا میرا امتحان لے رہا ہے کہ مجھے کسی بڑے مقام پہ پہنچا ہے تو پھر تو مجھے اور سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ خدا نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میرا کوئی امتحان لے رہا ہے. دونوں صورتوں میں مجھے شاکر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ شکر کرے تو پھر صبر تو ہے ہی ہے. ہاؤ ٹو اچیو سینس آف اچیومنٹ ان دا اینڈ، ہاؤ ٹو میک اعمال پیور. اعمال کو پیور کرنے کا تعلق تو ظاہر نیت سے. سینس آف اچیومنٹ کیسے آتی ہے؟ سینس آف اچیومنٹ اس وقت آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اس دنیا سے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو اس دنیا سے ڈیٹیچ کر کے تھوڑا سا ایبسٹریکٹ میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کیا ہیں. جب تک ہم یہ سوچ رہے ہیں نا ہم یہاں کے اونر ہیں تو اچیومنٹ یہاں کی چیزوں میں ملتی رہے گی. مثلا اگر میں سوچ رہا ہوں میں اس دنیا کا ہوں، یہاں کا میں چودھری ہوں، مثلا یہ ہوں، تو پھر اچیومنٹ کیا؟ چودھری ہونا، مالک ہونا. یہ سب جیسے میں اپنے آپ کو یہاں سے ڈیٹیچ کرتا ہوں کہ نہیں میں یہاں کا ہوں ہی نہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم اہل دنیا ہیں یا اہل آخرت ہیں؟ اگر اہل دنیا ہیں تو دنیا خوش کرے گی ہمیں، اور اگر ہم اہل آخرت ہیں تو ہمیں دنیا کیسے خوش کرے گی؟ تو مولا چوتھے امام کا عجیب فرمان ہے، درود بھیجے گا محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے گویا اس طرح ارشاد فرمایا، ایگزیکٹ فرمان میرے ذہن میں نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، اور دونوں کے بچے ہیں، دونوں کی اولادیں ہیں. فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے فرزند بننا، تم دنیا کی اولاد نہیں بننا. دنیا کی اولاد اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گی، اور دنیا خدا کے نزدیک رحمت سے دور ترین مقام کا نام ہے. دنیا کی حقیقت بہت پست ہے، اور جو اہل دنیا ہوں گے وہ اسی پست حقیقت کے ساتھ اٹھیں گے. پھر اہل آخرت تو امام نے اس لیے فرمایا کہ تم آخرت کی فرزند بننا، تم دنیا کی فرزند نہیں بننا. تو آپ اور میرے لیے بہت اچھا موقع ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر ہم اپنا ریویو کر لیں کہ اگر آج رات ہمیں اس دنیا سے جانا ہو، ہم اہل دنیا ہیں یا اہل آخرت ہیں؟ ہمیں کیا بننا ہے؟ اس بات کو ہم سوچ سکتے ہیں. بہرحال اس فورم پہ شاید وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں یہ بتاؤں گا پیسے کیسے کماتے ہیں. ممکن ہے کبھی میرا کوئی موڈ آئے تو میں اس کا بھی کوئی گر سیکھنے کی کوشش کروں تو وہ بتا دوں، لیکن جو مجھے اس وقت سمجھ میں آیا وہ یہ کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں. جو ٹرو سینس آف اچیومنٹ اور ٹرو سینس آف سکسیس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں، اور اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. اگر کوئی کام کرے گا دنیا میں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ موسٹ پروبیبلی دنیا میں مل جائے گا. کیا کریں؟ دینے پر ٹھان لیں. اگر دینے پہ ٹھان لیں اور پس چیزیں مت دیں، زیادہ اچھی چیزیں دینے کی کوشش کریں. تو جتنا زیادہ اچھا دیتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ اچھا وہ یہاں پر بھی لے گا، اور اس سے بہت زیادہ اچھا وہاں پہ لے گا. یہ کامیابی کا اصلی راز ہے، مجھے سمجھ میں آیا. اور اس راز کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے لوگ اس کو سمجھ بیٹھے اور دنیا کے بہت سارے لوگ نہیں سمجھیں. بہرحال پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیقات نصیب فرمائے انشاءاللہ. مولانا آپ کہاں پھنسے ہوئے یہاں پہ؟ غلطی سے ہمارے مولانا اصغر شہیدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بھی دوست احباب تشریف فرما ہے. میں کیا ہر ایک کا نام لوں؟ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ بی بی سیدہ کا، ان کے والد گرامی کا، ان کے شوہر نامدار کا، ان کے اولاد طیبہ و طاہرہ کا، اور اس راز کا جو تو نے اس عظیم الشان ہستی میں ودیعہ رکھا ہے. خدایا خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا بحق نبی اولاد نبی ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدایا ہم تیرے ذلیل بندے ہیں، تیرے حقیر بندے ہیں. خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہمیں اپنی حقیقتوں کو پہچاننے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا اور اس دنیا کے اندر سرخروئی نصیب فرما. حقیقی کامیابیاں ہم سب کو نصیب فرما. اے خدایا آگ کے عذاب سے محفوظ فرما.
اے خدایا ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، کچھ لوگ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، لاپتہ ہوئے ہوئے، خدایا مولا چوتھے امام کی اسارت کا واسطہ ان مظلوموں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ جو دوست احباب سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنے عزیزوں کو تلاش کرتے ہوئے کئی دنوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدایا ان سب کو صبر و استقامت نصیب فرما، ان کے اپنے عزیزوں کو دیکھنے کی اور ملنے کا موقع نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار کچھ لوگ بیمار ہیں اس وبا کے نتیجے میں، دوسری بیماریوں کے نتیجے میں، بحق بیماری کربلا، بحق سید الشہداء ان تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے خدایا کچھ لوگ اپنے عزیزوں کے غم میں مبتلا ہیں، خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان تمام غم زدہ لوگوں کو صبر و سکون نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے اعوان و انصار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی تعداد طاقت توانائیوں میں اضافہ فرما، ہمیں ان اعوان و انصار سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا کی بے پناہ نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں، کتنی نعمتیں جو ہم تجھ سے مانگتے ہیں خدا، ایک نعمت تجھ سے بہت تڑپ کے مانگیں گے خدا، تجھے سید الشہداء کا واسطہ ہمیں شہادت کی پاکیزہ موت نصیب فرما، امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعطرتہ الطاہرین۔